طبرانی میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کفل ارملہ اجلہ اللہ فی ظلہ وادخلہ الجنہ، جس نے بیوہ کی دیکھ بھال کی، اس کی کفالت کی، تو قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، اور نتیجتاً ادخلہ الجنہ، نتیجتاً اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قیامت کا دن عرش کے سایہ میں، اور فیصلہ جنت کا، جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی بیوہ کی کفالت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں تو بیوہ کی دیکھ بھال کرنے والا اور بیوہ کی کفالت کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ، اور ساری رات اللہ کے حضور قیام کی حالت میں گزارنے والے اور ہر روز روزہ رکھنے والے کی مانند قرار دیا گیا کہ سائی علی الارملہ، جو آدمی بیوہ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے حضور ساری رات قیام میں گزارنے والا ہے، یا وہ ایسا ہے جیسے روز مسلسل روزہ رکھنے والا ہے، یعنی اس کو ایسا اجر ملنا ہے۔ اور یہ تینوں عمل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور رات کا قیام، نماز زیادہ پڑھنا، اور روزے زیادہ رکھنا، یہ تینوں عمل بڑے برگزیدہ عمل ہیں۔ مستقل طور پر امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں حسن روایت کے ساتھ یہ نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامۃ دعی الانسان باکثر عملہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان کو اس کی اس عمل کے نام سے پکارا جائے گا جو عمل وہ دنیا میں زیادہ کیا کرتا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کا نام لیا ہے، فرمایا جس کی نماز زیادہ ہوگی، ان کانت الصلاۃ اکثر دعی بہا، اگر اس کی نماز زیادہ ہوگی تو اس کو قیامت والے دن نمازی کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی این المصلون، نمازی کدھر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ صِيَامُهُ دُعِيَ بِهِ، اور اگر اس کے روزے زیادہ ہوں گے تو اس کو روزے داروں کے نام سے پکارا جائے گا، این الصائمون۔ وَإِنْ كَانَ الْجِهَادُ دُعِيَ بِهِ، اور اگر اس کا جہاد زیادہ ہوگا تو اس کو مجاہد کے نام سے پکارا جائے گا، این المجاہدون۔ اور بخاری شریف کی روایت میں تو مزید وضاحت ہے کہ ان کو پکارا کہاں سے جائے گا۔ بخاری میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے، 8 دروازے ہیں، ایک کا نام باب الصلاۃ ہے، اور ایک کا نام باب الجہاد ہے، اور ایک کا نام باب الصیام یا باب الریان ہے۔ تو نمازیوں کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، این المصلون، اور مجاہدین کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا کہ دعی من باب الجہاد، این المجاہدون، اور روزے داروں کو باب الصیام سے پکارا جائے گا، دعی من باب الصیام، روزے دار کدھر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پکارا جائے گا اور روزے دار جو ہے اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب وہ اس سے پانی پی لیں گے تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، قیامت والے دن یہ تینوں کام کرنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ، رات کا قیام کرنے والا اور روزہ رکھنے والا، قیامت والے دن یہ ان دروازوں سے پکار آئے گی اور یہ اس میں چلے جائیں گے، تو یہ قیامت والے دن کی شدت میں نہیں ہوں گے، اللہ اس سے ان کی حفاظت کرے گا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، وہ آدمی جو بیوہ کی پرورش کرنے والا ہے وہ ان تینوں کے مانند ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن وہ قیامت والے دن کی شدت میں ہو، قیامت کی سختیوں میں ہو، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ حدیث جو ہے بتلا رہی ہے کہ وہ عرش کے سایہ میں ہوگا، اور بخاری کی حدیث بھی بتلا رہی ہے
کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ قائم اللیل اور صائم النہار کی مانند ہے تو ضرور اللہ اس کو اپنے عرش کی سایہ میں جگہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح ابن حبان میں ہے کہ لا یانف و یمشی مع الارملہ فیقضی لہ الحاجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت کے کام کے لیے جانے میں کبھی آر محسوس نہیں کرتے تھے، آپ نکل پڑا کرتے تھے۔ بیوہ کے کام کاج کے لیے رسول اللہ کبھی بھی آر نہیں محسوس کرتے تھے، وہ چل پڑا کرتے تھے اور کام کرتے تھے، بیوہ کا کام کر دیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا غزوہ بدر کے بعد 6 سال تک رسول اللہ کی پرورش میں رہیں، تو 6 سال کے بعد جا کے پھر حضرت ابو العاص سے دوبارہ نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، تو اب ان کی پرورش کرنے والا سیدنا سراقہ بن مالک سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، باپ۔ یاد رکھیں اگر بیوہ کی پرورش باپ یا بھائی کرتے ہیں تو یہ عمل بہت ہی فضیلت کا ہے۔ تو سیدنا سراقہ بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ میں تجھے ایسا صدقہ نہ بتلاؤں کہ اس سے بڑھ کر صدقہ نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، تیری بیٹی جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اگر وہ تیرے گھر لوٹ آئے اور تو اس کی پرورش کرے تو اس صدقہ سے بڑھ کر یہ جو تو اپنی بیٹی پر خرچ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔